ایک اور معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے وہ بجلی کے نرخ اور پھر جو بل ہیں، اور اس کے تحت آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں جو اس وقت کشمکش کی حالت ہے، جو اس وقت لوگ اپنی جانیں لے رہے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اس پہ 2 دفعہ میٹنگز، اعلیٰ سطح کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ پھر اندر خانے تو یہ بھی خبر ہے کہ ابھی 2 روپے 55 پیسے دوبارہ بس ایج پر ہیں، وہ بھی شاید ہم پر لگا دیے جائیں گے۔ تو یہ تو بجلی کے نرخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی استطاعت سے تو باہر ہو چکا ہے۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ جی، یہ آپ کا $1,000,000 سوال ہے، اور دیکھیے کہ اس سے IMF سے مشورہ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں بالکل آپ کو اندر کی سچویشن بتا رہا ہوں۔ اچھا، ابھی جو یہ بات ریپیٹ کرنے والی ہے، گزشتہ یہ بات ریپیٹ کرنے والی ہے متین حیدر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشاورت کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے اس کے اچھا، اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اتوار کو جو فرسٹ میٹنگ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جو بلائی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام تر اعداد و شمار، حقائق، تمام فیکچول رپورٹس، تمام تر انہیں چیزیں دی جائیں تاکہ وہ اس بات کو ڈیٹرمن کر سکیں کہ بجلی کے نرخوں کی ایکچوئل صورتحال کیا ہے، پروڈکشن کتنی ہے، پرائس کتنی ہے، کیا چیزیں کیا نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں انہیں پرووائڈ کی جائیں، ایک یہ کہ بجلی کی چوری کتنے میں ہے، وہ بھی اربوں روپے میں ہے بجلی کی چوری، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی تقسیم کی ٹھیک ہے۔ کمپنیاں انکلوڈنگ ببڈا، اس سے ریلیٹڈ تمام محکموں کے جو افسران ہیں، انہیں جو فری بجلی دی جا رہی ہے وہ بھی اربوں روپے کی ہے۔ تو کل، اب آپ کو ہم بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ کل کابینہ کا اجلاس ہوا، اور پہلی دفعہ ایک ایسا اجلاس ہوا ہے کہ اس کی کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی، اچھا، نہ ہی کوئی اس کا اعلامیہ جاری کیا اور نہ ہی اس کی کوئی پریس بریفنگ ہوئی، لیکن ذرائع سے جو خبریں نکلی اس کے مطابق جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کہ عوام کو کس طرح کی ریلیف دینی ہے، چونکہ پاور ڈویژن نے اور تو اس سے اتنا متعلقہ چھپا ادارے کے انہوں کیوں نے وضع کچھ کیا تجاویز جا رہا لائی ہے؟ کہ عوام کو متین صاحب یہاں ریلیف دے سکتے ہیں۔ متین صاحب یہاں تو بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، اتنا چھپا کے کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کی کوئی پریس ریلیز نہیں ہے؟ کیوں اس میٹنگ کی کوئی تفصیلات نہیں ہے؟ جی، آپ نے ایک لفظ بہت جسے کہتے ہیں آگے یو اسپوک اہیڈ آف اٹ کہ ریلیف کے اوپر ہی تو پٹے بازی ہو گئی۔ جو تجاویز تھی ریلیف دینے کی، اس کے اوپر اتفاق کے نہیں ہو سکا، اور پھر جو فری بجلی والا سسٹم تھا، یعنی فری بجلی کے جو یونٹ سرکاری افسران کو دیے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے بیوروکریسی کا کب چاہے گی کہ اگر ان کو 1500 یونٹ فری مل دیں اور وہ اس کو امیڈیٹلی سرنڈر کر دیں یا اس کو ہاف کر دیں۔ اسی طرح فری پیٹرول بھی ملتا ہے، وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ انتہائی ہوش شبہ انکشافات جب پرائم منسٹر کو یہ بتایا گیا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں فری بجلی کے یونٹس دیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کون انٹائٹل ہے، کون انٹائٹل نہیں ہے، لیکن بالکل فری بجلی کے یونٹ دینا یہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ بالکل، ایک یہ، اور دوسرا بجلی کی چوری کے اوپر جب آیا گیا کہ اس میں بہت اہم کاروباری ادارے، بہت پورے ملک میں ہر طرح سے یہ بجلی چوری کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر پولیٹیکل انوالومنٹ بھی ہے، بالکل، اور ماضی میں ایسے کئی بات کر چکے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ جب دوسری مرتبہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف پاور میں آئے تھے، تو اس وقت ان کی سٹنگ فیڈرل منسٹر تھی بیگم عابدہ حسین، ان کے لاہور کی ریزیڈنس پہ وفدا نے چھاپا مارا تھا، اور بجلی کا جو میٹر تھا وہ ٹیمپرڈ تھا۔ تو ارکان پارلیمنٹ، سٹنگ منسٹر، پروونشل، فیڈرل، تو بجلیاں تو ان کے گھروں سے چوری ہو رہی ہیں، بلکہ وہاں میٹر ٹیمپر ہو رہے ہیں۔ اس میں تو تو یہ پورے یہ نظام جی، کی اور بلکہ ریویلویشن اس کی میں ضرورت یہ بات بھی کہی ہے۔ جاتی ہے متین صاحب کہ جو اگر ہم کراچی کی بات کریں اور کے الیکٹرک کی بات کریں تو یوزلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی پولیٹیکل بھرتیاں کافی ہیں، اس لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، اس لیے ان کے خلاف کوئی فیصلے نہیں ہوتے، اس لیے ان سے کسی چیز کے ہاں سوال جواب نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پولیٹیکل بھرتیاں ہیں، وہاں اپنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ جی، اور پھر نصرت اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنڈا لگانے کا سسٹم ہے کہ تار لگا دی جائے، اب اگر آپ کے گھر کے باہر ایک ڈی پی لگی ہے تو کچھ دور جب اس کی جو مین سپلائی لائن گزر رہی ہے، آپ اس میٹر کو، یعنی اس اپنے جو ڈی پی ہے اس کو آپ بائی پاس کریں، ڈائریکٹ نیچے زمین کے اندر سے آپ کیبل لے کے سیدھے گھر کے کنیکشن میں لگا دیں، آپ کا میٹر نارمل چلتا رہے گا۔
اور بجلی آپ کو فری ملتی رہے گی. تو یہ اچھا کس نے کھدائی کرنی ہے اور کس نے چیک کرنا ہے؟ متین صاحب کیونکہ وقت کم ہے، سوری میں انٹرپشن کر رہی ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک تو یہ کہ کیا کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ یہ جو صورتحال ہے یہ کتنی اور سنگین ہو سکتی ہے، ان دونوں چیزوں کو آپ مختصراً بتا دیجئے. جی مختصراً یہ بتاتا ہوں، یہ جو صورتحال ہے یہ مزید سنگین ہوگی کیونکہ اس وقت عوام بکھری ہوئی ہے، وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بیٹھنے والی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی تاجر تنظیمیں میدان میں کود گئی ہیں. تحریک انصاف نے ان احتجاج کی سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں کہ فوری طور پہ کسی ریلیف کا اعلان کرے. اور جہاں تک ریلیف کی بات ہے، اس میں جو پروپوزل ہے اس میں کچھ سلیبس جو ہیں وہ فوری طور پہ نئے وضع کر دیں، اور کچھ ٹیکسز میں کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے جو انجسٹیفائڈ ٹیکسز ہیں. ٹھیک ہے، سبسڈی کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوگا، اس لیے کہ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے. اس لیے گورنمنٹ کبھی اس صورتحال میں آئی ایم ایف کے معاہدے اور کمٹمنٹس کو نہیں چھیڑے گی، جو اس کو ریشنلائز کرے گی. کچھ غیر منصفانہ قسم کی ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرے گی. اور سب سے پہلے یہ جو 300 یونٹ کے بعد جب 301 یونٹ ہوتا ہے تو ایک نیا پرائس سلیب شروع ہو جاتا ہے. جی اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی 200 یونٹ تک کی کنزمپشن ہے یا 250 یونٹ تک کی کنزمپشن ہے، اس پرائس کو ریویو کر رہے ہیں. جو فارمولہ ہے وہ ابھی تک طے نہیں پا رہا، اگلے 3-4 روز میں فارمولہ طے پا جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گی، کیونکہ کل بھی کچھ میڈیا پرسن سے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ اس کے اوپر بہت فکر مند ہیں اور بہت جلد عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب آپ کا فار دا ٹائم. اینڈ آبویسلی ہمیشہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک گہرائی بھی ہوتی ہے اور اس میں آپ خبر بھی ہمیں دے دیتے ہیں. تو بہت سی خبریں بھی ہم نے آپ کو دے دی ہیں اس وقت اس پلیٹ فارم سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہونے جا رہا. بٹ ویٹنگ فار دا گڈ نیوز اباؤٹ الیکٹریسٹی. لیٹس سی کہ وہ اچھی خبر کب تک ہمارے پاس آتی ہے. ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد ہماری آنکھیں، آپ کی آنکھیں، جو آج کل آنکھوں کے مسائل ہیں، لیکن جو اندر سے آنکھوں کے مسائل ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ والے مسائل جن کا تعلق وائرل سے ہے اس کی بات ہو رہی ہے. آشوب چشم بھی ہے اور بھی دیگر ایسے پرابلمز ہو رہے ہیں. سو یہ جو وائرل انفیکشنز آنکھوں سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے آفٹر دا بریک.